پڑھتا ہے جتنی دیر تک اتنی دیر تک اس کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے، اور جو اذان سن کے اذان کے کلمات کو دہراتا ہے اس کے سر پر بھی اتنی دیر تک دست قدرت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہے ہیں سید امین القادری صاحب کا یہ بہترین بیان ہے دوستو، بڑا امپورٹنٹ بیان ہے یہ، اور یہ بیان کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور بے شمار نیکیاں ثواب کمانے کے آپ حقدار ہو جائیں گے اگر اس میں آپ نے عمل کر لیا ان کی باتوں پہ جو انہوں نے بتایا ہے اس بیان میں۔ دوستو اذان کے تعلق سے اس میں بتایا گیا ہے، اذان دن میں 5 بار ہوتی ہے، اور جتنے کلمات مؤذن اذان دیتے ہیں پڑھتے ہیں وہ جتنے لوگ سنیں، جہاں تک کہ اذان کی آواز جا رہی ہے، تو پہلی بات تو جب اذان کا وقت ہو جائے، قریب ہو جائے، تو ایک دم خاموشی سے جب اذان ہوئے تو اس کو سننا چاہیے اور اس کے کلمات کو دہرانا چاہیے۔ جتنی اذانوں کے کلمات دہرائے گا وہ سب نیکی کے حقدار ہوں گے۔ آج کل کا معاملہ تو الٹا ہی ہو گیا، اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ کیا بولتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہیں، کوئی گانے سننے میں لگا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ اذان جو ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ چلو مسجد کی طرف، چلو نیکی کی طرف، چلو اللہ نے بلایا ہے، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے اذان ہو رہی ہے۔ تو اذان ہوئے تو اس کو دہرانا چاہیے، اس کی بے پناہ نیکیاں ملیں گی آپ کے نامۂ اعمال میں، اور دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، لاکھوں کی نیکیاں آپ لوگ کما سکتے ہیں صرف اس کا جواب دینے سے، اذان کا جواب دینے سے۔ تو آئیے اسی ٹاپک پہ یہ دوستو یہ بیان ہے، بیان کو پورا اینڈ تک سنیے گا، اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر بھی کریے گا تاکہ ہر آدمی سنے اور اس پہ عمل بھی کرے، کیونکہ دن میں 5 بار اذانیں ہوتی ہیں اور بے شمار نیکیاں آپ کما سکتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ آپ کچھ کرنا نہیں، صرف کلمے کو دہرانا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم پورا بیان سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کو شیئر ضرور کریے گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک بھی ضرور دیکھیے گا۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ جو اذان پڑھتا ہے جتنی دیر تک اتنی دیر تک اس کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے، اور جو اذان سن کے اذان کے کلمات کو دہراتا ہے اس کے سر پر بھی اتنی دیر تک دست قدرت ہوتا ہے، اور جب وہ اذان میں اللہ اکبر اذان پوری کر کے اذان مکمل کرتا ہے تو دست قدرت رکھنے والی قدرت کہتی ہے مجھے میری عزت کی قسم جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ لیکن ہمیں اذان کی اہمیت کیا؟ میری قوم کے پاس تو گیم کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو کرکٹ کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو گانے کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو عیاشی کی اہمیت ہے۔ اذان کو سن کر دنیا کی باتیں کرنے والوں، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا اذان ہو رہی ہو تو تلاوت بھی روک دو، اذان ہو رہی ہو تلاوت بھی روک۔ کم سے کم ایک مسجد کی اذان کا جواب دینا تاکیدی سنت قرار دیا ہے، اور امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ میں روایت نقل کی ہے کہ جو اذان کو سن کے دنیا کی بات کرے ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اذان کو کیا سمجھائے؟ اذان کی اہمیت کیا ہے میری قوم کے نزدیک؟ اذان کے وقت گالیاں، اذان کے وقت چیخ پکار، اذان کے وقت فلمیں، اذان کے وقت سیریل، لیکن اللہ سنے اذان کی شان کیا ہے، اذان کا مقام کیا ہے؟ جب تک اذان دینے والا اذان دیتا ہے اور جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے۔ سوچو اللہ، اگر کسی پیر صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، میرے پیر کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میرے پیر کا ہاتھ، میری امی کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میرے بابا کا ہاتھ میرے سر پہ ہے۔ آپ کو سے پوچھتا ہوں جس کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو، جب تک مسلمان اذان کی تعظیم کرتا رہا، جب تک مسلمان اذان کا جواب دے کر دست قدرت سر پہ رکھواتا رہا، یہ تو قدرت ہی جانے کہ وہ کیسے رکھتا ہے، اس کی شان رکھنے کی کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال حدیث میں ہے کہ وہ دست قدرت تمہارے سر پہ رکھتا ہے، یعنی جب تک تم اذان کا احترام کرتے تھے، اذان کی تعظیم کرتے تھے، اذان کے وقت اٹھا ہوا لہتوڑا بھی زمین پہ رکھ دیتے تھے، مارتے نہیں تھے کیونکہ تمہیں اذان کا جواب دینا ہے، پانی زمین پہ رکھ دیتے تھے، حالانکہ رکھنے کا حکم نہیں ہے لیکن رکھ دیتے تھے احترام اذان میں، چائے رکھ دیتے تھے احترام اذان
میں لقمہ روک دیتے تھے احترام اذان میں اور جواب دیتے تھے، اور قدرت کا دست قدرت تمہارے سر پہ ہوتا تھا تو بیت المقدس میں مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں اس وقت نہیں تڑپتی تھی، عراق کی سرزمین کی عورتیں بھیک نہیں مانگتی تھی، تمہاری بیٹیاں لوجوں میں فروخت نہیں ہوتی تھی، تمہارے بچے اللہ اکبر ذلت کی چکی میں نہیں پستے تھے، تم غربت کی چکی میں نہیں پستے تھے، کیونکہ تمہارے سر پہ دست قدرت تھا۔ لیکن جب سے تم نے اذان کو معاذ اللہ جواب دینا، اس کی تعظیم کرنا چھوڑ دیا، اٹھتے ہوئے لاشیں ہیں، جلتے ہوئے مکانات ہیں، بیوہ ہونے والی بیٹیاں ہیں، 30 35 سال کی بیٹیاں گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، تم کروٹیں بدلتے ہو، بے قراری تمہارا مقدر، بے چینی تمہارا مقدر، گداگری تمہارا مقدر، تنگ دستی تمہارا مقدر۔ نادانو، جس کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو وہ قوموں کی گداگری نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بادشاہی کیا کرتا، وہ تو شہنشاہی کیا کرتا ہے، وہ تو جہاں پانی کیا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گولیاں چلانے سے حکومتیں ملتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو چاپلوسیاں کرنے سے حکومتیں ملتی؟ ارے اب تو تم نوکری بھیک کے طور پہ مانگ رہے ہو۔ پہلے مسلمان نوکری کو عیب سمجھتا تھا، اور آج مسلمان نوکری مانگ رہا ہے، ریزولیشن مانگ رہا ہے۔ کتنا سچ کتنا غلط کیا اہل سیاست جانے، میں کچھ نہیں، اہل سیاست جانے کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم نوکر بننے آئے تھے، ہم نوکر بننے آئے تھے، ہم بادشاہ بننے آئے تھے، ہم تاجدار بننے۔ اور آپ کو بتاؤں، نام بڑے بڑے ہو گئے، اونچی دکان پھیکے پکوان، نام نہیں ذات بڑی کرو ذات، اپنی ذات بڑی۔ ذات بڑی کیسے ہوتی پتہ ہے؟ خوبصورت ٹوپیوں سے نہیں، خوبصورت القابات سے نہیں، چہرے کو 4 مرتبہ صابن سے دھلنے سے نہیں، میک اپ سے نہیں، اچھے کپڑوں سے نہیں۔ ذات بڑی کیسے ہوتی؟ خدا کی اطاعت سے ذات بڑی ہوتی۔ نوکریاں مانگنے والوں، نوکری کی بھیک نہیں مل رہی ہے، ایک دن وہ تھا تم تھے۔ ہمارے مرشد، بلکہ ہمارے مرشد کے مرشد، جنہوں نے ہمارے مرشد سرکار قادریت غوث پاک نے جس کا مرید ہونے کی تمنا کی ہے، وہ اللہ کا شیر ہندوستان میں، جس کو غوث پاک نے ہندوستان میں اللہ کا شیر کہا ہے، لاہور کا تاجدار، قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید داتا علی ہجوری جلابی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کشف القلوب میں لکھا، کشف المحجوب میں لکھا، کشف المحجوب میں کیا مزے کی بات لکھی۔ جس دن مسلمان خدا کا اور اس کے رسول کا وفادار ہو جائے، اس کو کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنا پڑے، معاشی حالات چٹکیوں میں سدھریں گے۔ روتے ہو تم معاش کے لیے روتے ہو، یار کے لیے رونا شروع کرو، معاش کے لیے رونا بند کرو۔ جس دن یار ملے گا اس دن معاش تمہارے قدموں کا بوسہ لے گا۔ میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، میں نے کہا نا کہ اسلام چھوٹی بات کرتا ہی نہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہی اتنا ہم نہیں کر سکتے، لیکن بیان اس لیے کرتے کہ کچھ تو کر لیں، کچھ کر لیں، کچھ کر لیں، اتنا نہیں کر سکتے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ حضرت سیدنا ابو حبیب ابن سلیم راعی، راعی کسے کہتے پتہ ہے؟ آپ کو کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے، اگر آپ کو راعی کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے، لیکن راعی کس کو کہا گیا؟ ابو حبیب، جو تبا تابعین کے دور کے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو تابعین میں بھی شمار کیا ہے، یعنی غوث پاک کے دور کے بھی سینئر ہیں۔ داتا صاحب خود سینئر ہے غوث پاک کے دور کے، تو جن کا ذکر داتا صاحب نے کیا، لیکن کیا لقب کیا ہے؟ راعی۔ مجمع میں کسی بچے کو بھی کہہ دوں تو غصے میں آئے۔ راعی مطلب کیا؟ چرواہا۔ راعی مطلب کیا؟ چرواہا۔ آپ کے لقب تو جناب بہت بڑے بڑے ہیں، آپ کے لقب بہت بڑے بڑے ہیں، آپ راعی نہیں ہے، آپ راعی نہیں ہے، بڑے لقب ہے آپ کے، لیکن آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے، نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہے، اور القابات تو 4 70 کے ہیں، اور کوئی ایک نہ لے تو منہ کا زاویہ بگڑ جاتا ہے، کریلے کی طرح منہ ہوتا ہے۔ اور اب تو القابات کا حال یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں بڑوں کو القابات دے رہے ہیں۔ ہر پیر شیخ المشائخ ہے، یہ بچوں کی بولی ہے، ہر بندہ ولی ہے، یہ بچوں کی بولی ہے۔ ولی کو ولی تو ولی کہتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کب سے ولایت کا کاروبار آ گیا تقسیم کرنے کا؟
اور کوئی بندہ مائک پہ بیٹھ کے بولے میں گنہگار ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی عاجزی ہے. حقیقت کو آپ نے عاجزی کا نام دے دیا. برا لگے تو معاف کرنا لیکن تھوڑی سی کڑوی صحیح, معاف کر دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے بھی میں محفلوں کی زینت کبھی کبھی بن جاتا ہوں کہ کچھ کڑوے جملے میری زبان سے نکل جائیں. میں بہت سوچتا ہوں کہ نہ کہوں لیکن خون مجبور کرتا ہے کہ حق نہ بولوں تو پھر کون حق بولے گا. اس لیے کہ جب سب چپ رہتے ہیں تو علی کا بیٹا کربلا میں آتا ہے. قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے اگر سب چپ رہیں گے؟ تو کسی کو ولی بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ آپ بھی ولی ہیں تب اس کو ولی بولو. آپ نے سب کو ولی بنا دیا. جو جمعہ کے سوا کبھی مسجد میں نظر بھی نہیں آتا وہ بھی پہنچا ہوا ہے آپ کے یہاں. سب بگاڑ ستیہ ناش کر کے رکھا ہے تم نے. دین کی روح نکال دی ہے, اخلاص کی روح نکال دی. نمائش کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ حضرت ابو حبیب رائی, اور رائی نہ کہوں تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں ان کو. یہ ان کی شان ہے. رائی چرواہا, کاروبار تھا, بکریاں چراتے تھے, بھیڑیں چراتے تھے. ایک مرید گزرا تو یہ بھیڑیں اور بکریاں ان کی چر رہی تھی اور ان بکریوں پر بھیڑیا پہرا دے رہا تھا. ان بکریوں پر بھیڑیا پہرا دے رہا تھا. مرید نے دیکھا تو آگے بٹی رہ گئی. انہوں نے سوچا کہ یہ بکریاں کس کی ہے جس کو بھیڑیا پہرا دیتا ہے. تم کہاں دشمنی کی بات کرتے ہو؟ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے اگر تم خدا کے دوست بن جاؤ. کوئی دشمن. یہ جو آنکھیں نکال رہے نا تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے خدا کی عزت کی قسم. خدا سے سلح تو کرو. راتوں کو گیم دیکھنے سے اللہ سے سلح نہیں ہوگی. سمندر کے کنارے جا کے عیاشیاں کرنے سے اللہ سے سلح نہیں ہوگی. زنا کے مناظر دیکھ کر خدا سے سلح نہیں ہوگی. زبان کو گندی کرنے سے خدا سے سلح نہیں ہوگی. اللہ سے صلح ہو. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. اذان کے تعلق سے جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں دوستوں. اس پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کریے گا. اذان یعنی کہ دہرانے, تو آپ نیکی کے حقدار ہوں گے. اور آپ کو جیسے بتایا گیا اس ویڈیو میں کہ جب اذان ہوتی ہے مؤذن جب دیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے سر پہ ہوتی ہے اور جو جواب دیتا ہے اس کے سر پہ بھی ہوتی ہے. آخری میں دوستوں جو اس میں بات بتائی گئی ہے وہ بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ اس طرح سے آدمی زندگی بتا رہے جیسے اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کو مرنا ہے ایک دن. ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ ہم دنیا میں دوستوں آئے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دنیا کے سارے کام کرنے ہیں ہم کو, کمانا, کھانا, کپڑا لتا سب کچھ کرنا ہے لیکن صحیح طریقے سے. جیسے کہ روزی کمانی ہے تو حلال طریقے سے کمانی ہے. خود بھی حلال طریقے سے کھائیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو بھی کھلائیں, تاکہ یہ بھی نیکیاں ہیں. حلال روزی کمانا بھی نیکی ہے. یہ سب نیکی کا کام ہے. جتنے بھی اچھے آپ کام کریں گے سب نیکی کا کام ہے. راہ چلتے آپ جا رہے ہیں, نظروں کو نیچے کر کے اپنی نظریں حفاظت کریں, کسی خواتین پہ نظر نہ پڑے آپ کی, اور دھوکے سے اگر پڑ گیا تو اس کو فوراً نہ ہٹا لیجیے, تو آپ گناہ میں شامل نہیں ہوں گے. تو ہر چیز آپ چاہیں تو نیکی کی طریقے سے کر سکتے ہیں, نیکیاں کما سکتے ہیں. کیونکہ جب اس دنیا سے آدمی جائے گا تو صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے اور کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا. یہ سمجھ لیجیے آپ کا. تو اس لیے کوشش کریے اچھے اعمال کرنے کی تاکہ آپ کی دنیا بھی سنورے اور انشاءاللہ آخرت بھی سنورے. تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نے چاہا تو. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.